أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العظيم. سورہ بنی اسرائیل کی 3 آیتوں کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے. ان 3 آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم قرآن میں سے اتارتے ہیں جس میں شفا اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، اور ظالموں کے لیے اس سے نقصان کے سوا اور کچھ نہیں برتا. اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور پیٹھ پھیر لیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ نا امید ہو جاتا ہے. کہہ دیجئے کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ ٹھیک راستے پر ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اب تک توحید یعنی ایک اللہ کی عبادت، رسالت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی اور رسول ہونا ثابت کیا گیا، اور آخرت کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، ان باتوں کو ثابت کیا گیا. اس آیت میں اللہ رب العزت قرآن پاک کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اتارتے ہیں قرآن میں سے وہ جس میں شفا اور رحمت ہے. قرآن میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. شفا بولے تو بیماریوں سے شفا. اب بیماریاں 2 طرح کی ہوتی ہے، روحانی اور جسمانی. روحانی بیماریوں سے شفا تو ہے ہی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہی تو وہ قرآن ہے جس کو سننے کے بعد مشرکین مکہ جو کئی سالوں سے ہزاروں معبودوں کی پوجا کرتے تھے، سب چھوڑ چھاڑ کر ایمان میں داخل ہو گئے. یہ قرآن، یہ روحانی شفا، کفر سے شفا، شرک سے شفا. آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن میں کیا تاثیر ہوگی اور یہ کیسا کلام ہوگا جو ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا. لیکن ابھی تو پہلی وحی کے ذریعے صرف 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. ان 5 آیتوں میں نہ اگلی قوموں کے واقعات ہیں، نہ جنت کا تذکرہ، نہ دوزخ کا تذکرہ، نہ مستقبل کی باتیں کہ آگے کیا ہوگا. صرف 5 آیتیں جو پہلی اتری. اس میں ان چیزوں کا کوئی تذکرہ نہیں. اس کے باوجود اس 5 آیتوں کی بدولت کئی لوگ ایمان میں داخل ہوئے. صرف 5 آیتیں، باقی آیتیں تو بعد میں نازل ہوئی. تو ایسی کون سی چیز ہے جو مشرکین مکہ کی سمجھ میں آ گئی تھی، ہماری سمجھ میں نہیں آئی. کئی سالوں سے وہ لوگ بت پرستی میں تھے. سماج اور معاشرہ ان کا ظلم و ستم سے بڑا ہوا. انہوں نے اپنے سے کمزور مخلوق کو اپنا معبود مان رکھا تھا. لڑائی جھگڑوں سے انتہائی پریشانی میں مبتلا تھی. انسانیت دم توڑ رہی تھی، سسک رہی تھی. ان کو کسی سہارے کی ضرورت تھی. عرب وہ قوم تھی جس پر کوئی بادشاہ حکومت کرنا گوارا نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہاں کا ہر قبیلہ اور خاندان خود کو سردار سمجھتا، وہ سردار کہتا تھا. جہاں ہر کوئی سردار اپنے آپ کو سمجھتا ہو، ان کے اوپر سرداری کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. قرآن نے ایسی قوم پر سرداری کی اور ایسی قوم کو اپنے تابع کیا جو خود کو سردار کہتی ہے. جب آدمی خود کو سردار کہے گا تو وہ دوسرے کی بات مانے گا تھوڑی، بالکل نہیں مانے گا.
میں کیوں مانوں، میں تو سردار ہوں، بادشاہ ہوں۔ ہر آدمی کا دعویٰ سرداری کا، ہر خاندان کا سرداری کا دعویٰ، لیکن قرآن نے ان تمام کو اپنے دائرے میں لے لیا، اپنی ماتحت لے لیا۔ یہ قرآن کی کاریگری۔ ابھی مکمل نازل نہیں ہوا، صرف 5 آیتیں دنیا میں اتری ہیں، لیکن لوگ سمجھ گئے کہ واقعتاً یہ کوئی کلام ہے اور یہ کسی انسان کا نہیں ہے۔ ان کو جو مظلوم تھے ان کو ان 5 آیتوں میں اپنا سہارا نظر آیا کہ یہ کوئی جو معبود ہے جس کے بارے میں ہمیں کہا جا رہا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، رب یہ واقعتاً وہی رب ہے جو ہمیں ظلم سے چھٹکارا دلا سکتا ہے، ناانصافیوں سے ہمیں چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ ان کو رب نظر آ گیا 5 آیت۔ ہمارے پاس پورا قرآن ہے لیکن ہم کبھی غور و فکر نہیں کرتے۔ تو روحانی بیماریوں سے شفا ہے۔ روحانی بیماریوں میں تکبر بھی آتا ہے۔ آدمی اس کو پڑھے، پھر ترجمہ پڑھے، غور کرے اور تکبر کرنے والوں کا انجام دیکھے کہ اس میں کیا بیان کیا ہے۔ فرعون کا تکبر دیکھیں، اس کا انجام دیکھے کہ کیا انجام ہوا اس کا۔ قارون کا تکبر دیکھیں، اس کے مال و دولت کا گمنڈ جو اس کے سر پر چڑھ گیا تھا، اس کا کیا انجام ہوا۔ تو تکبر والوں کا تکبر دور ہو جائے گا اگر قرآن کو سوچ سمجھ کر پڑھیں گے تو۔ حاسدین، جن کے سینوں میں حسد ہوتا ہے، دوسروں سے جلن ہوتی ہے، وہ لوگ حسد کرنے والوں کی باتوں کو قرآن میں پڑھیں کہ یہودیوں کو ایمان والوں سے کیسا حسد تھا، پھر یہودیوں کا کیا انجام ہوا اور کیا ہوگا، اور ایمان والوں کو کیا ملا اور کیا ملے۔ یہ روحانی بیماری حسد، یہ قرآن کی تلاوت سے، اس میں غور و فکر کرنے سے انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ تکبر انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائے گا، برائی انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائے گا۔ جتنی بھی باطنی بیماریاں ہیں، کینہ کسی کے بارے میں نے 15 شعبان کو بتایا تھا کہ کینہ کسے کہتے ہیں، کہ آپ کا کسی آدمی سے کچھ معاملہ ہو گیا، سامنے والے کی وجہ سے آپ کا دل دکھا، اب وہ سامنے والی پالتی ایسی ہے کہ آپ بدلہ نہیں لے سکتے ان سے، آپ سے طاقتور ہے، عمر میں بڑا ہے، مضبوط ہے، تب آپ دل ہی دل میں گھنتے رہیں گے اور آپ 24 گھنٹے آپ کی فکر یہ ہوگی کہ اس کو کوئی نقصان پہنچے، اس کا کاروبار ختم ہو جائے، کسی معاملے میں اس کو پولیس پکڑ کے لے جائے، ہاتھ پیر ٹوٹ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ یہ کینہ، یہ کینوں کو بھی سینوں سے نکال دیتا ہے قرآن، اتنی تاثیر ہے۔ اور آپ پریشان نہ ہو، بغیر سمجھے پڑھیں گے تو بھی انشاءاللہ یہ اپنا اثر کرے گا۔ کوئی آدمی بیمار ہو، اس کو بتائے بغیر بھی آپ اگر دوا دیں گے تو بھی دوا تو اپنا کام کرے گی۔ وہ سوئلہ ہو تو اس کو اٹھانا ہے، بتانا کہ پی لے تو اچھا ہو جائے گا، یہ اس کی دوا ہے، اتنے پاور والی ہے، ضروری نہیں ہے۔ قرآن اپنا کام کرے گا، کثرت سے اس کی تلاوت کرو۔ روحانی بیماریوں سے شفا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں رکھی ہے۔ عرب کو شفا مل گئی۔ تکبر کرنے والے جو نیچے گرا ہوا روپیہ اور سونا اٹھانے کے واسطے تیار نہیں ہوتے تھے، وہ حضور کے قدموں میں آ کر سر جھکا دیتے تھے۔ یہ جھکاؤ ان کے اندر کہاں سے آئی، عاجزی کہاں سے آئی؟ لوٹ مار کر کے دوسروں کا کھا جانے والے، ایک وقت وہ آیا کہ نہیں بھائی تو لے لے، مجھے ضرورت نہیں۔ 40 گھروں تک وہی سادن گھوم پھر کے واپس آتا تھا کہ بھائی تو اپنی ضرورت پوری کر لے، مجھے تو چلے گا۔ یہ تبدیلی کس نے پیدا کی، انقلاب کس نے پیدا کیا؟ قرآن پاک نے پیدا کیا۔ اس لیے قرآن پاک کو پڑھیے، اس میں روحانی بیماریوں سے شفا ہے۔ مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ روحانی بیماریوں سے تو شفا ہے ہی ہے، جیسے کہ میں نے ابھی بتائی روحانی بیماریاں، شرک، کفر، تکبر، حسد، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، سب اس سے شفا تو ملے گی۔ جسمانی بیماریوں سے بھی شفا اس میں ہے۔ بھائی ہمیں بخار آتا ہے تو ہم سیدھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوائی لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دوا میں شفا رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے دوائی اپنا کام کرتی ہے اور ہمیں اچھا ہو جاتا ہے۔ ویسی ہی شفا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی رکھی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث محدثین نے نقل کی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم 30 صحابہ کرام کی ایک جماعت، ایک سریہ یعنی چھوٹا سا لشکر کی ٹکڑی ایک جگہ روانہ فرمائی، 30 صحابہ۔ ان کا گزر عرب کی ایک بستی کے پاس سے ہوا۔ اب ان لوگوں کو بھوک لگی تھی، مہمانوں کے لیے اجازت ہے کہ بستی والوں سے کھانا مانگے، اجازت۔
جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جب گئے تھے تو انہوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا تھا، تو وہ بستی والوں نے بھی انکار کیا تھا، یہ بستی والوں نے بھی انکار کیا ان کو کھانا دینے سے۔ 30 صحابہ کرام تھے، بھوک کا عالم تھا۔ اتفاق سے وہ جو بستی تھی اس کا جو سردار تھا اس کو بچھو نے ڈس لیا، بچھو نے کاٹ لیا۔ وہ لوگ گھبرائے ہوئے ڈورے ہوئے صحابہ کرام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تم میں سے کسی کو جھاڑ پھونک آتی ہے؟ منتر بنتر کوئی جانتا ہے؟ پہلے جھاڑ پھونک اور منتر چلتا تھا، آج بھی بہت زور سے چلتا ہے، اور یہی ایک ایسا دھندا ہے جس میں مندی نہیں آتی، پورا سال برابر چلتا ہے یہ دن۔ تو وہ لوگ آئے، کہا کہ ہمارے سردار موت کے منہ پر جا چکے ہیں، بچھو نے کاٹ لیا، کچھ آتا ہو تو پڑھ کر دم کر دو۔ اب وہ تو غیر مسلم تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے کہا میں جانتا ہوں منتر، لیکن جب تم نے کھانا نہیں کھلایا تو میں فری میں پڑھ بھی نہیں دوں گا، آپ کو کچھ دینا پڑے گا ہمیں۔ اس سے دیکھو ان کا مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ تعویذ کے بدلے میں پیسے لے سکتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے شرط لگایا، کہا کہ ٹھیک ہے چلو، گئے سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر دی۔ بچھو کاٹ گیا ہے، آدمی مر بھی سکتا ہے، حدیث کے الفاظ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ ہمارا سردار مر رہا ہے، مرنے کے قریب ہو گئے، یقین کے ساتھ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتی، وہ آدمی فوراً اچھا ہو گیا۔ اب یہ سورہ فاتحہ تو ہم بھی پڑھ سکتے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ذرا سر میں درد ہوا، پیٹ میں درد ہوا، آپ پہنچ مت جاؤ، خود بھی کچھ پڑھو۔ سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، اس میں سے ایک نام سورہ شفا بھی ہے، اللہ نے اس میں شفا رکھی، پڑھ کے خود دم کرو، انشاءاللہ ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ پڑھ کے دیکھیے، وہ تو تھوڑا انتظار بھی کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور تدبیریں کام کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وہاں اگر طے ہو گیا کہ آپ کو 3 دن بخار رہنا ہے تو پھر کوئی باپ آپ کو 24 گھنٹے میں اچھا نہیں کر سکتا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے بھائی کا پیٹ بہت دکھتا ہے۔ حضور نے فرمایا شہد پلاؤ، شہد میں شفا ہے، قرآن میں ہے فیہ شفاء للناس، شہد میں شفا ہے۔ انہوں نے شہد پلایا، ان کو جاری لگ گئے تھے، دست ہو گیا، پیٹ دکھتا تھا، بڑھ گیا پرابلم۔ حالانکہ حضور نے کہا تھا کہ شہد پلاؤ، شہد میں شفا ہے، لیکن پریشانی بڑھ گئی، واپس آئے، کہا کہ حضور پریشانی بڑھ گئی، کہا کہ اور پلاؤ، واپس گئے، پھر پلایا اور پریشانی بڑھ گئی، پھر واپس آئے، کہا کہ حضور پرابلم اور بڑھ گیا، حضور نے کہا کہ اور پلاؤ، شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اللہ کی بات سچی ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اس کو اچھا ہونا پڑے گا۔ وہ گئے، تیسری مرتبہ پلایا تو وہ اچھے ہو گئے۔ اس لیے ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن آپ خود دم کرنے کی عادت ڈالیے، پڑھیے، ہاتھ میں پھونک ماریے، پورے جسم پر دم کریے، بیوی بچوں پر دم کر کے نکلیے گھر سے، کام ہو جائے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھونک مار دی، دم کر دیا، وہ آدمی اچھا ہو گیا۔ انہوں نے کھانا بھی دیا اور 30 بکریاں دی، 30 بکریاں۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت تو اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ پھر وقت آیا بکریاں کاٹ کر کھانے کا، جو کھانے کا تھا نہیں، بکریاں تھی تو بکریاں ذبح کی گئی۔ تو پھر صحابہ کرام میں 2 جماعت ہو گئی۔ ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ یہ تو باپو گیری کر کے کمائی ہے بکریاں، ہم نہیں کھائیں گے، یہ کوئی فتنہ نہیں کہلاتا، یہ تقوی اور مسئلے کی بات ہے۔ ایک جماعت کہنے لگی ہم نہیں کھائیں گے بھائی، یہ تو تم نے دم کیا، پھونک ماری اور قرآن پڑھ کے دم کیا، اس پر 30 بکریاں لی، ہم نہیں کھانے، اور باقی آدھی جماعت نے کھایا۔ خیر اپنا کام پورا کر کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پورا واقعہ سنا دیا حضور کو کہ ایسا ایسا ہوا تھا، میں نے دم کیا تو وہ اچھا ہو گیا۔ تو حضور نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے، بچھو کے کاٹے ہوئے کی شفا بھی سورہ فاتحہ میں، تمہیں کس نے بتایا؟ سوال کیا حضور۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ اس سے شفا مل ہی جائے گی، میرے دل نے کہا، میں نے دم کر دیا تو وہ اچھا ہو گیا۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، وہ بکریاں جو بچی ہیں اس میں سے مجھے بھی کھلائیے۔
مسئلہ سولو ہو گیا, پرابلم سولو ہو گیا, کھا سکتے ہے. سب واقعات ہمارے لیے قیامت تک کی رہبری اور رہنمائی شریعت میں موجود ہے. حضور نے کہا تم بھی کھاؤ اور مجھے بھی کھلاؤ اس میں سے. تو یہاں بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو جسمانی بیماری اچھی ہو گئی, بچھو کاتا تھا وہ اچھی ہو گئی بیماری, یہ ثابت. ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کاغذ پر قرآن کی آیت لکھتے ہیں زعفران سے, یا برتن میں لکھتے ہیں, پھر اس کو پانی سے دھوتے ہیں, پھر وہ پانی بیمار کو پلاتے ہیں یا اس کے جسم پر لگاتے ہیں. تو ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کہا کہ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کاغذ وغیرہ میں زعفران سے یا بال پین سے آپ لکھیے اللہ کا نام, قرآن کی آیت یا حدیث میں جو دعائیں آئی ہیں وہ لکھیے اور اس کو پانی میں ڈالیے اور وہ پانی میں گل جائے گا. وہ پانی بیمار کو پلائیے یا جہاں تکلیف ہے وہاں لگائیے, انشاءاللہ تعالی بیمار کو شفا حاصل ہوگی. اس کی دلیل کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کیا کرتی تھی. اب ان سے زیادہ مسئلے جاننے والی تو کون ہوں گی؟ بڑے بڑے صحابہ کرام ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھتے تھے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل تھا کہ وہ برتن میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کے دم کرتی تھی, پھر اس میں پانی ڈالتی. پہلے دم کر دیا پھر پانی ڈالا, پھر وہ پانی بیمار کو جہاں جہاں تکلیف ہے وہاں لگانے کا حکم دیتی تھی. پلانے کی ضرورت ہو تو پلایا جاتا تھا. اس سے یہ بات ثابت ہوئی, اس کو شبرا کہتے ہیں عربی میں, شبرا. اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے, بعض علماء نہ کہتے ہیں, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ماں عائشہ کا بھی عمل رہا ہے. آپ اس طریقے سے پلا سکتے ہیں اور یہ پیٹ کے اندر جائے گا تو زیادہ اثر کرے. اس کی ملتی جلتی ایک بات یہ یاد آئی کہ بھائی کسی عورت کے وہاں بچہ پیدا ہوا, نفاس کا خون آئے گا بچے کی پیدائش کے بعد, اور وہ پاک ہوئی تو پانی پڑھانے کے واسطے آتے ہیں کہ اب اس کو غسل کرنا ہے تو پانی پڑھ دو. اور نفاس سے پاک ہونے میں غسل کر لینا کافی ہے, اس میں کچھ پڑھنے کا آتا نہیں ہے, اس میں کچھ پڑھنے کا نہیں آتا. پانی سے پاک ہوا جاتا ہے, آپ پانی استعمال کیجئے پاک ہو جائے گی, پڑھنے کا کہیں آتا نہیں اس میں. خیر, ایک بحث یہ تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اپنے آخری بیماری میں جس میں حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے, رخصت ہو گئے, یوں ہاتھ کرتے بسترے پر سوتے سوتے قل اعوذ برب الفلق پڑھتے, قل اعوذ برب الناس کی پوری صورت پڑھ کے اس میں دم کر, اور پھر پورے بدن پر جہاں جہاں آپ کا ہاتھ پہنچ سکتا پھیر لیتے تھے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر اتنی کمزوری بھی آ گئی حضور میں کہ آپ ہاتھ بھی نہیں پھیر سکتے تھے. تو ماں عائشہ فرماتی ہے کہ میں ہی پڑھتی تھی اور میں ہی آپ کے ہاتھ پر دم کرتی اور وہ ہاتھ پورے جسم پر پھیر لیتی, اور اپنا ہاتھ بھی حضور کے جسم پر پھیرتی برکت حاصل کرنے کے واسطے. تو اس طریقے سے بھی کوئی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, جائز ہے. اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا معمول رہا ہے کہ بہت ساری دعائیں حدیث کی کتابوں میں منقول ہے, وہ پڑھتے تھے, دم کرتے تھے, اپنے بچوں کو بھی دم کرتے تھے. اور بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کو دعائیں زبانی یاد نہ ہوتی, ان کے گلے میں وہ دعا لکھ کے تعویذ بھی لٹکا دیتے تھے, تعویذ بھی لٹکا دیتے تھے. اس لیے گلے میں تعویذ لٹکانا بھی جائز ہے. جہاں تک ہو سکے دعا پڑھ کے دم کر لینا ہے یا پانی پی لینا ہے دم کیا ہوا, یا لگا لینا ہے. اور اگر بہت چھوٹا بچہ ہے یا دعا نہیں آتی ہے تو وہ لوگ دعا لکھ کر گلے میں تعویذ بھی لٹکا سکتے ہیں. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذوں سے منع فرمایا ہے, بہت سختی سے منع فرمایا. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کی باندی کے گلے میں تعویذ تھا, اس کو زور سے کھینچ کر توڑ دیا, جیسے عرب لوگ آج بھی کرتے ہیں, تعویذ گلے میں سے کھینچ لیتے ہیں. اور کیا کہا تھا کہ ابن مسعود کے گھر والوں میں شرک کی کوئی جگہ نہیں ہے, یہاں شرک مت کرو, تعویذ کو شرک کہا. حضور کا ارشاد ہے کہ جس نے گلے میں تعویذ لٹکایا وہ اس کے حوالے کر دیا گیا, وہ جانے اس کا معاملہ جانے, خلاصہ ہے. تو ایک طرف حضور کا عمل ہے کہ آپ نے کیا ہے, صحابہ کرام نے تعویذ لٹکائی, حضرت
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیماروں کا اعوذ بکلمات اللہ التامات والی جو دعا ہے پڑھ کے دم کرتے تھے، اور اپنے بچوں کو بھی، اور جو چھوٹے بچے ہوتے وہ دعا لکھ کر ان کے گلے میں لٹکاتے۔ تو صحابہ کرام کے عمل سے یہ بھی معلوم ہے کہ تعویذ لٹکایا ہے، اور ادھر چند روایتیں ایسی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تعویذ سے منع کیا ہے۔ ایسا کیوں؟ کہا کہ جائز ہے، اور یہ جو روایتیں ہیں اس میں منع کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگ تعویذ کو مؤثر یہ دانت سمجھتے تھے کہ ہمیں جو کچھ بھی نفع ہوگا وہ تعویذ سے ہوگا۔ ان کا یقین تعویذ پر ہوتا تھا، اللہ کی طرف ان کا دھیان نہیں جاتا تھا۔ اور بہت سارے تعویذوں میں اس زمانے میں شرکیہ کفریہ الفاظ لکھے جاتے تھے، خبیث روحوں سے مدد چاہی جاتی تھی، جنات اور شیاطین سے مدد چاہی جاتی تھی، اس لیے اس وقت حضور نے ان کو منع فرمایا تھا، صحابہ کرام نے منع فرمایا تھا۔ لیکن مسئلے کے حساب سے تعویذ جائز ہے، اور اگر کوئی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا اور یاد نہیں ہوتی دعا تو دعا لکھ کے گلے میں لٹکانا بھی جائز ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں۔ اپنی حفاظت کے لیے خاص طور پر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس صبح میں فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیجئے، مغرب کی نماز کے بعد بھی 7 مرتبہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ پورے دن آپ کی حفاظت ہوگی۔ اور پھر ہاتھوں پر دم کر کے ہاتھ پورے جسم پر پھیر لینا چاہیے۔ بیماری ہونے سے پہلے حفاظت کا تعویذ لٹکاوے کے لیے اس میں بھی اختلاف، ابھی تک نظر لگی نہیں لیکن لگ نہ جاوے اس کے لیے تعویذ، کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ علماء کا اس میں علماء کی رائے یہ ہے کہ بیماری ہو جانے سے پہلے تعویذ نہیں لٹکانا چاہیے، بیماری ہو گئی اس کے بعد آپ بطور علاج کے لٹکاتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں۔ اس کے بعد قرآن کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ یہ شفا بھی ہے اور رحمت للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے قرآن پاک رحمت بھی ہے اور واقعتاً رحمت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے۔ اسی کے برکت سے صدقے طفیل میں ہم لوگ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ قرآن ہی کے ذریعے ہم نے اپنے نبی کو پہچانا، اللہ کو پہچانا، اور ہم اپنے ایمان پر مضبوط رہے تو ماننے والوں کے لیے رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور جو ماننے والے نہیں ہیں، جو انکار کرتے ہیں، ان کو تو نقصان کے سوا اور کچھ نہیں برتا۔ بھائی قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنے والا یہ بھی نقصان ہے، اب دوسری آیت نازل ہوئی دوسری کا انکار کیا تو اور زیادہ نقصان ہے۔ اس طریقے سے پورا قرآن نازل ہوا، پورے قرآن کا انکار کیا تو نقصان اس کا بڑھتا ہی گیا، اور اس نے قرآن نہیں پڑھا تو نہ اس نے اپنے اللہ کو پہچانا، نہ قرآن سے اس کو شفا حاصل ہوئی، نہ رحمت کا مستحق ہوا۔ اس لیے ایسے لوگوں کا نقصان تو بڑھتا ہی جائے گا۔ اگر مشرکین مکہ اس کو دھیان سے سنتے تو باتیں ان کے دماغوں میں بیٹھ جاتی، بالکل آسانی سے سمجھایا گیا ہے، اور جب باتیں بیٹھ جاتی تو ان کا ایمان میں داخل ہونا ممکن تھا، لیکن انہوں نے قرآن کو سنا بھی نہیں، اور دوسرے نہ سنے اس کی بہت ساری انہوں نے کوششیں کی لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ بہرحال اس ایک آیت پر اپنا درس ہم ختم کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ شفا روحانی بیماریوں سے بھی شفا ہے اور جسمانی بیماریوں سے بھی شفا ہے۔ آپ کہیں سفر ہو، کوئی بڑے کام کے لیے جا رہے ہو، سورہ فتح پڑھ کے جایا کریں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ سورہ یاسین کی تلاوت کر لیا کریں، ڈر لگتا ہے آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، رات کو چاروں کل پڑھ کر سویا کریں۔ حدیث میں آتا ہے دروازہ بند کرے رات کو، جب لاک لگائے تو بھی بسم اللہ پڑھ کر لگاوے، تو انشاءاللہ ایسے گھر میں شیطان کا داخلہ نہیں ہوگا، جنات کا داخلہ نہیں ہوگا۔ آیت الکرسی آپ نے پڑھ لی رات کو تو اللہ کے فرشتے پوری رات آپ کی حفاظت کریں گے، آپ بنداس ہوتے اب سو جائیں گے، جنات آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، زہریلے جانور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور آج کا دور حسد کا ہے، حسد میں عام طور پر جادو کر دیا جاتا ہے، یا پھر نظر بد، بری نظر، یہ حقیقت ہے بری نظر۔ بہت سی مرتبہ ہمارے جسموں پر بری نظر کا اثر ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں روحانی علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ بری نظر بڑی خطرناک چیز ہے، جادو سے زیادہ خطرناک چیز نظر بد ہے۔ نظر حق، نظر حق، یہ تمام بلاؤں سے حفاظت اگر آپ چاہتے ہیں تو قرآن کا پروٹیکشن آپ صبح صبح میں لے لیجیے اور مغرب کے بعد لے لیجیے۔ صبح میں اس لیے کہ دن کی شروعات ہے تو پورا دن آپ کی حفاظت، اور مغرب بعد یہ رات کی شروعات ہے، پوری رات آپ کی حفاظت ہو جائے۔
تو کچھ صورتیں پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیجیے، اور اس کی دوسری برکتیں بھی آپ اپنے گھروں میں دیکھیں گے بھی اور محسوس بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کا جو حق ہے وہ حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔